السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج عنوان تقریر ہے زوال نعمت کا سبب ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے آنکھ، زبان، ہاتھ، دل، دماغ وغیرہ ہے، اور اسی طرح بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 30-4 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ہم کو عطا کیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اسی کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اسی کے لیے ہوتا ہے، بس بے شک جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، جو شخص ان تمام نعمتوں کو اچھی طرح استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت من السلویٰ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 40-4 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت من السلویٰ بھی ہے جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے نازل کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر انہوں نے ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے ناشکری کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ جب انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم کو ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، مسور، پیاز وغیرہ اگائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہترین چیز کے بدلے میں تم ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی چیزیں ملے گی۔ ان لوگوں پر مسکینی اور ذلت ڈال دی گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح اللہ تعالیٰ قوم عاد اور قوم ثمود کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں میں گھروں کو تراشتے تھے اور بہت خوب نقش و نگار کرتے تھے، لیکن ان کی ناشکری کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح ایک قوم ایسی بھی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناشکری کی بنا پر ان کو سزا دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ قوم ہے قوم سبا، جن کے مکانات وادی میں واقع تھے، جن کے دائیں بائیں گھنے پھلدار درختوں کے باغات تھے۔ اگر کوئی عورت اس باغات میں خالی ٹوکرا لے کر گزرتی تو بغیر کسی درخت کو ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا اے میرے بندو، تم میری نعمتوں کو کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو اور گناہوں سے بچو اور نیکیوں کا کام کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں نے ان کو خراب کر دیا، وہ شکر کے بجائے ناشکری کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ ان کا عذاب یہ تھا کہ ان کی وادی میں ایک نہر تھا جس کے ذریعے سے ان کے باغات میں پانی جایا کرتا تھا، تو اسی نہر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے تمام نعمتیں برباد ہو گئیں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ ایسی جگہ پر جا کر رہنے لگے جہاں ایسے درخت تھے جن کے پھل کڑوے اور کانٹے دار تھے۔
معزز سامعین و سامعات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، میں تمہارے لیے وادی بطحا کو سونا بنا دوں گا، تم اس میں سے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک دن سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ جب میں بھوکا رہتا ہوں تو تجھے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں، جب میں سیراب ہوتا ہوں تو تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ترمذی۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ لیکن آج کا انسان ایسا ہے کہ اگر اس کو جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کو احد پہاڑ کے برابر سونا دیا جاتا ہے تو دوسرے پہاڑ کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، جیسا کہ اور کثرت کے ساتھ دعا ادا کرتے تھے، ربی جعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا، اے میرے پروردگار، مجھے سب سے زیادہ تیرا ذکر کرنے والا اور تیرا شکر ادا کرنے والا، اس سے ڈرنے والا بنا۔ ہم تمام کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی ناشکری سے بچے رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا شکر گزار بنائے اور ناشکری سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔